بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو نظر بد سے بچانا۔ نظر بد کا لگ جانا حق ہے اور بچے نظر بد کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کو شرعی وظائف کے ذریعے نظر بد سے بچایا جا سکتا ہے۔ بچوں کو نظر بد سے بچاؤ کے وظائف: مستقبل میں نظر بد کے خطرات سے بچاؤ کی خاطر آئندہ کی لائف میں، آئندہ دنوں میں وظائف کو معمول بنایا جائے۔ ان وظائف کے دائمی اہتمام سے بچے نظر بد، آفات اور شیطانی تسلط سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کلمات کے ساتھ پناہ دیا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ شیطان، زہریلے جانور اور ہر لگنے والی آنکھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ دیا کرتے تھے۔ صبح و شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تین مرتبہ پڑھ کر بچوں کو دم کرنا چاہیے۔ اس سے بچے ہر قسم کی آفت اور نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح شام قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورہ فلق، سورہ ناس کی تین مرتبہ تلاوت کرنا تجھے ہر چیز یعنی آفت، نظر بد وغیرہ سے کافی ہو جائے گا۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ لہذا جو بچے ان صورتوں کو حفظ کرنے پر قادر ہیں انہیں یہ صورتیں حفظ کرائیں اور صبح و شام ان صورتوں کی تلاوت کا پابند بنائیں، اور جو حفظ کرنے کے قابل نہیں ہیں یعنی چھوٹے ہیں تو یہ صورت تلاوت کر کے انہیں دم کریں، یعنی ان کے پیرنٹس، ان کے بڑے دم کر کے پڑھ کر ان پہ اوپر دم کیا کریں، اور مستقبل کی آفت اور نظر بد سے انشاءاللہ وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ بچوں کی خوبصورتی، حسن اور اچھی عادات دیکھ کر اگر ان کے لیے برکت کی دعا کی جائے تو وہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرے جبکہ وہ چشمے میں نہا رہے تھے۔ عامر نے کہا، میں آپ کوئی طرح کوئی خوبصورت جلد نہیں دیکھی، حتیٰ کہ اتنی خوبصورت جلد کسی پر دنشی عورت کی بھی نہیں۔ اس پر سہل رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے۔ پھر انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا اور عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس سہل بن حنیف کی صحت بحالی کا کوئی مداوع ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم انہیں اس صورتحال سے دوچار کرنے کا کسی کو قصوروار ٹھہراتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ عامر بن ربیعہ اس کے قریب سے گزرے اور انہیں غضبناک نظر سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ سے کہا، تو نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ اس کے لیے غسل کر۔ عامر نے رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے غسل کیا، پھر وہ پانی اس پر بہایا گیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے بچوں کو دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے سے بھی وہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے، جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 39 میں مذکور ہے۔ اگر بچوں کو نظر لگ چکی ہو اور وہ نظر بد کی وجہ سے وہ کسی جسمانی یا روحانی مرض کا شکار ہو چکا ہو تو ایسے مریض کو علاج کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، نظر بد کے شکار بچے کے علاج کی پہلی صورت یہ ہے کہ جس شخص کی نظر لگنے کا علم ہو یا جس کی نظر لگنے کا شک ہو اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے اور اس کے غسل کے پانی کو محفوظ کر لیا جائے، پھر وہ غسل کا پانی مریض پر چھڑکا جائے تو مریض شفا یاب ہو جائے گا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی ہے تو نظر سبقت لے جاتی، اور جب تم سے غسل کروایا جائے تو غسل کرو۔ دوسرا طریقہ نظر بد سے بچاؤ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نظر بد سے علاج کے لیے دم کیا جائے، اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے مؤثر دموں سے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے دم کیا جائے، یا آئندہ مسنون دعائیں پڑھی جائیں، یعنی آنے والی زندگی میں جو مسنون دعائیں ہیں جو آتی ہیں وہ پڑھی جائیں۔ اس بحث کے آخر میں ذکر کی جائیں گی، سردست وہ دلائل بیان کیے جائیں گے جو نظر سے دم کے جواز پر دلائل کرتے ہیں۔ حضرت ابن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر بد، زہر اور پہلو میں نکلنے والی پھنسیوں سے دم کرنے کی رخصت دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر زردی نظر آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے دم کراؤ کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ نظر بد کے شکار بچوں کو دعا پڑھ کر دم کر دیا کریں جو مؤثر ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تکلیف دے، ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسد کی نظر بد سے۔ اللہ تجھے شفا دے، اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دم کیا کرتے تھے، اللہ کے نام سے وہ تجھے شفا دے، وہ ہر بیماری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا دے، ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر بد لگنے والے شخص کے شر سے تجھے شفا دے۔ آمین یا رب العالمین۔